subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 11 پولیٹیکل سائنس اردو میڈیم 2022-23 کے لیے 11ویں پولیٹیکل سائنس اسٹیٹ بورڈ فرسٹ ٹرم کا سوالیہ پرچہ میں جوابات کے لیے پیش کیا جا رہا ہے 50 نمبرات کے لیے۔ سوال نمبر 1 ہے، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے آن لبرٹی نامی کتاب ڈیش نے لکھی، اس کا جواب ہے جے ایس بل۔ دوسرا ہے سوراج کا تصور ڈیش نے پیش کیا، اس کا صحیح جواب ہے مہاتما گاندھی۔ تیسرا ہے انگریزی لفظ نیشن لاطینی لفظ ڈیش سے ماخوذ ہے، اس کا صحیح جواب ہے نیسکی۔ آزاد قوم پرستی کی ابتدا ڈیش تحریک سے ہوئی، اس کا صحیح جواب ہے فرانسیسی۔ خود مختار لفظ ڈیش پہلو سے منسلک ہے، اس کا صحیح جواب ہے قانونی۔ سوال نمبر 2 ہے، غلط جوڑی صحیح کر کے لکھیے، ہر ایک کے لیے 1 نمبر ہے۔ میگنا کارٹا صدر جمہوریہ کو حق نامنظوری، کیشوانند بھارتی مقدمہ۔ اس کا صحیح جواب ہے صدر جمہوریہ کو حق نامنظوری، امریکہ۔ دوسرا ہے ارسطو جرمن مفکر، جاباندے فرانسیسی مفکر، وڈرو ولسن امریکی مفکر، ہیرالڈ لاسکی برطانوی مفکر۔ اس کی غلط جوڑی ہے ارسطو قدیم یونانی مفکر، یہ صحیح جوڑی ہے۔ تیسرا ہے زندہ رہنے کا حق، قدرتی حق۔ دوسرا ہے ریاست کی جانب سے عطا کیا گیا حق، قانونی حق۔ اب یہ غلط جوڑی ہے، جائیداد کا حق اخلاقی حق۔ چوتھا ہے ووٹ دینے کا حق، شہری حق۔ اب یہ اس میں صحیح کیا گیا ہے، جائیداد کا حق بھی شہری حق ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے 1 نمبر کے لیے۔ پہلا سوال ہے، آئین ایک زندہ دستاویز ہوتا ہے کیونکہ الف وہ انسان کا تخلیق کردہ ہے، بے جمہوریت اس کی روح ہے، چین بدلتے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کا حق ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بدلتے حالات کے مطابق اس میں ترمیم کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ملک کی تخلیق میں سب سے اہم جزو اتحاد کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اس کا جواب ہے اس احساس کے مطابق سیاسی سطح پر خود کی حکومت کی مانگ کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے ریاست نے آزادی کے راستے میں بندشیں نہیں لانی چاہیے، یہ خیال جیری بینتھم نے پیش کیا کیونکہ اس کا جواب ہے انسان کو اپنا مفاد سمجھتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے بیانات سے متعلق تصورات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے 86ویں ترمیم، آئینی ترمیم کے ذریعے ہندوستانی آئین میں شامل بنیادی حق، یہ ہے تعلیم کا حق۔ اگلا ہے انسان اور سماج کے ضمیر پر منحصر حق، یہ ہے اخلاقی حق۔ تیسرا ہے جس آئین کا کچھ حصہ تحریری کچھ حصہ آئینی رسومات و رواج کے مطابق ہے تو یہ آئین غیر تحریری دستور ہے۔ چوتھا ہے حکومت کے اختیارات محدود ہو، یہ خیال آئین پرستی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، غلط لفظ کی شناخت کیجیے 1 نمبر کے لیے۔ پہلا ہے آزادی، اقتدار اعلیٰ، حکومت، آبادی، ریاست کے اجزاء ہیں۔ اس میں سے غیر متعلق لفظ جو ہے وہ آزادی ہے۔ دوسرا ہے پنجابی، تاملی، امریکی، مراٹھی، علاقائی سطح کی شناخت ہے، اس میں سے غیر متعلق لفظ امریکی ہے۔ تیسرا ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور مہاراشٹرین قومی سطح کی شناخت ہے، اس کا غلط لفظ ہے مہاراشٹرین۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے 2 نمبر کے لیے۔ پہلا ہے آزادی اور خود مختاری کے تصورات کے درمیان فرق لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، آزادی ایک سیاسی تصور ہے جبکہ خود مختاری ایک قانونی تصور ہے۔ دوسرا ہے 15 اگست 1947 کو ہندوستان سیاسی طور سے آزاد ہوا لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی آئین عمل میں آنے کے بعد سے ہی ہندوستان ایک خود مختار ملک بنا۔ دوسرا ہے انسانی حقوق کی اہمیت واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، انسان کی مثبت صلاحیتوں کی ترقی میں انسانی حقوق مددگار ہوتے ہیں۔
دوسرا ہے ان حقوق کی وجہ سے انسان کو عزت سے جینا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے ان حقوق کی وجہ سے انسان کی جسمانی و ذہنی اذیت، اس پر ہونے والا ظلم، ناانصافی اور غلط برتاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے ریاست کا شہری ہونے کی بنیاد پر ہمیں کون سا حق حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جن انسانی حقوق کو ریاستی منظوری حاصل ہوتی ہے انہیں قانونی حقوق کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ایسے حقوق کو آئین میں درج کیا جاتا ہے، یعنی ریاست کا شہری ہونے کی بنیاد پر ہمیں بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے باہمی تعلق بیان کیجئے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مثبت آزادی اور منفی آزادی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے اسایا برلین نے ٹو کانسیپٹس آف لبرٹی نامی مضمون میں مثبت آزادی اور منفی آزادی کے 2 تصورات بیان کیے۔ دوسرا ہے مثبت آزادی کا تصور جدید لبرل نظام کے مطابق عروج پایا، جبکہ منفی آزادی کا تصور کو عروج دینے میں ایلیٹ لبرل نظام اور نو لبرل نظام نے اہم کردار ادا کیا۔ تیسرا نقطہ ہے منفی آزادی کا تصور آزادی پر تمام بندشوں کو نظر انداز کرتا ہے، جبکہ اجتماعی مفاد کے مقصد کی خاطر مثبت آزادی کے حامی ریاستی کنٹرول کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے قوم اور قوم پرستی کا احساس۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قوم پرستی کا احساس قوم ملک کی تخلیق کا اہم جزو ہے۔ دوسرا اس جزو کو شعوری قوت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا برطانوی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستانی علاقے کو جغرافیائی اظہار، خطہ جغرافیکل ایکسپریشن کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ملک چھوٹی بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، عوام میں اتحاد کا جذبہ نہیں تھا۔ چوتھا نقطہ ہے برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان کو منظم کیا، ہم بیرونی حکمرانی میں ہیں، اس کا احساس ہندوستانیوں کو ہوا۔ 1885 میں قومی جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی اور ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا احساس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بیرونی حکمرانوں کی خلاف جدوجہد شروع ہوئی اور ہندوستان آزاد ہوا۔ پانچواں نقطہ ہے قوم پرستی کا احساس پیدا ہونے کے بعد ہی ہندوستان آزاد ملک بنا۔ سوال نمبر 8 ہے مندرجہ ذیل جملہ صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 2 نمبر مختص ہے۔ پہلا سوال ہے آزاد ہونا یعنی تجارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے آزادی کے تصور میں نجات یا سوراج کا خیال بھی شامل ہے۔ دوسرا غلامی سے نجات، ظالم حکومت سے نجات اور بیرونی حکمرانی سے نجات کو بھی آزادی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اقتدار اعلیٰ سے مراد ملک کو آزادی سے فیصلہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے 1950 عیسوی کو ہندوستان قومی جمہوریہ بنا، جس کے بعد ہی اسے آزادی سے فیصلہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ دوسرا نقطہ ہے اقتدار اعلیٰ نہ ملنے والا ملک آزادی سے فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا۔ تیسرا فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے فلسطینی عوام کے قانونی نمائندے کے طور پر پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO کو اقوام اتحاد نے منظوری دی ہے۔ دوسرا غزہ اور مغربی کنارہ ویسٹ بینک کے علاقوں کو فلسطینی علاقوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تیسرا اقتدار اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود فلسطین کو اقوام متحدہ کے تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں نے ریاست کا درجہ دیا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے دیے گئے نکات کی مدد سے فرق واضح کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 2 نمبر ہے، یعنی 3 نکات پہ 6 نمبرات ملیں گے۔ ہندوستانی وفاق اور امریکی وفاق، الف تشکیل کا طریقہ، بے شہریت، جیم حکومت کا طریقہ۔ ہندوستانی وفاق، امریکی وفاق، تشکیل کا طریقہ۔ ہندوستانی وفاق کی تشکیل سینٹریپیٹل مرکزی حکومت کو زیادہ اہمیت اصول کے ذریعے ہوئی ہے۔ امریکی وفاق کی تشکیل سینٹریفیوگل ریاستی حکومت کو زیادہ اہمیت اصول کے ذریعے ہوئی ہے۔ بی شہریت، ہندوستانی شہریت ایک ہی قسم کی ہے، ہر شہری صرف ہندوستانی
شہری تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکی شہریت دو رخی ہے، ہر شہری امریکہ کا تو شہری ہے، ساتھ ہی وہ جس ریاست میں رہتا ہے اسے اس کی الگ ریاست شہریت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیم حکومتی طریقہ، ہندوستان نے پارلیمانی طرز حکومت کا طریقہ قبول کیا ہے، امریکہ نے صدارتی طرز حکومت کا طریقہ قبول کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت الف معنی، بے مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ میں تعلق، جیم مثال۔ جواب ہے پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت، اس کے معنی جس طرز حکومت میں حکومتی نظام پارلیمنٹ کو جواب دہ وزیر اعظم کی رہبری والے مجلس وزراء کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اسے پارلیمانی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ جس طرز حکومت میں حکومتی نظام مخصوص مدت کے لیے براہ راست عوام کے ذریعے منتخب صدر جمہوریہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اسے صدارتی طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ بے مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ میں تعلق، اس کا جواب ہے مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کے درمیان قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ مجلس مقننہ اور مجلس عاملہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ سخت تعلقات پائے جاتے ہیں۔ انگلینڈ اور امریکہ میں پارلیمانی طرز حکومت قائم ہے، انگلینڈ اور ہندوستان میں۔ امریکہ اور فرانس میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے۔ سوال نمبر 10 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے 5 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے آئین پرستی اور آئینی اخلاقیات کے تصورات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے الف آئین پرستی۔ آئین پرستی سے مراد حکومتی اختیارات کا محدود ہونا سے لیا جاتا ہے۔ حکومتی اختیارات پر پابندیاں دستور میں درج ہوتی ہیں اور رسومات کے مطابق قائم ہو جاتی ہیں، اسی لیے اسے آئینی حکومت کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ خود مختار حکمرانوں نے حاصل اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس کے رد عمل کے طور پر ہی برطانوی مفکر جان لاک نے آئین پرستی کا خیال اپنے سماجی معاہدے کا نظریہ پیش کیا۔ 1690 عیسوی میں بل آف رائٹس کے ذریعے بادشاہ راجہ کی حکومت پر کئی پابندیاں لگائی جا چکی تھی۔ 18ویں صدی میں مونٹیسکو نامی فرانسیسی مفکر نے بھی اقتدار کی تقسیم کا اصول پیش کیا، جس میں حکومت کے 3 شعبوں میں اختیارات کی تقسیم کے ساتھ ساتھ حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے کا خیال بھی آئین پرستی کے نام سے پیش کیا گیا۔ امریکہ کے آئین میں اقتدار کی تقسیم کا اصول کو عمل میں لایا گیا، یعنی جدید آئین پرستی کو عمل میں لایا گیا۔ امریکہ کے آئین میں جو ابتدائی 10 ترمیم کی گئی تھی بل آف رائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے شہریوں کی آزادی پر پابندی لگانے کا حکومتی اختیار ختم کیا گیا، اس طرح حکومت کے اختیارات پر قابو حاصل کیا گیا۔ جمہوری نظام حکومت والے امریکہ اور ہندوستان میں بھی پارلیمنٹ مجلس مقننہ کی خود مختاری پر اسی طرح کا کنٹرول قائم کیا گیا۔ ہندوستان میں کیشوانند بھارتی مخالف ہندوستانی حکومت اس مشہور مقدمے میں 1973 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یعنی پارلیمنٹ کی دستوری ترمیم کے اختیار پر قابو پایا گیا۔ بے آئینی اخلاقیات، جمہوریت میں آئین پرستی صرف حکومت کے اختیارات پر کنٹرول حاصل کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آئینی جذبے کا احترام یعنی آئینی اخلاقیات کے اصول کو بھی اہمیت دیتا ہے، جس کے مطابق حکمرانوں نے دستور کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے دیے گئے نکات کی مدد سے انصاف کی قسمیں واضح کیجیے۔ پہلا ہے قدرتی انصاف، بے قانونی انصاف، جیم عملی انصاف، دال سماجی انصاف۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے قدرتی انصاف۔ قدرتی انصاف کا تصور انسان کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے، انسان کو صحیح غلط انصاف نا انصاف کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ قدرتی انصاف کے اصول پر منحصر انصاف تمام شعبوں کا آخری مقصد ہے۔ جدید عدلیہ قدرتی انصاف کے اصولوں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے مطابق انصاف کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ بے قانونی انصاف،
انسان کے مستحکم کو جس وقت عملی سطح پر قانون کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے تب اسے قانونی انصاف کہا جاتا ہے۔ قانونی تصور اگر انصاف کے اصولوں پر منحصر نہ ہو تو قانون صرف ظلم و جبر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قانونی دفعات کے مطابق ہی ناانصافی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ جیم عملی انصاف۔ عملی انصاف میں قانونی طریقوں کا شمار ہوتا ہے جس کے لیے انصاف کرنے والی عدلیہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مقدمہ چلاتے وقت جج قانونی طور پر قانونی مطلب واضح کرتا ہے اور اسی مطلب کے مطابق فیصلہ دیتا ہے۔ عملی انصاف میں مجرم کو اس پر لگائے گئے الزامات کو مکمل معلومات دی جاتی ہے، اسے اپنا بچاؤ کرنے کا بھی پورا موقع دیا جاتا ہے۔ قانون کے سامنے سب برابر ہے، یہ اصول عملی انصاف کا مرکزی خیال ہے۔ پورا مقدمہ چلنے کے بعد ہی مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ قانونی دفعات کے مطابق جج انصاف کرنے یعنی مجرم کو سزا دینے کا کام کرتا ہے۔ دال سماجی انصاف۔ سماجی انصاف کو ہی تقسیمی انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ سماجی انصاف یعنی اشیاء و خدمات کی مساوات کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے وقت سماج میں موجود کمزور لوگوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں بھی اپنا صحیح حصہ مل سکے۔ کارل مارکس کے خیالات کے مطابق ریاستی قوانین سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ سماجی انصاف قائم کرنے اور وسائل کی انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ سماجوادی نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سماجوادی نظام میں ایسا سماج تیار ہوگا جو استحصال سے پاک ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔